گرامی قدر حضرات، اللہ جل شانہ کو کروڑوں بار شکر جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان عطا فرمایا، رمضان میں رحمت والا اور پھر مغفرت والا عشرہ جس کے اندر ہم موجود ہیں، اور انشاءاللہ نجات والا، جہنم سے آزادی والا، چھٹکارے والا عشرہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور خوش نصیب افراد وہ بھی ہوں گے جو آخری 10 دن اعتکاف بیٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار، گریہ وزاری کریں گے، لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے۔ اللہ ہمیں ان باقی دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، عالمی دنیا کے حالات آپ کے ذہنوں میں ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کا خون بہایا جا رہا ہے، اور جہاں بھی ظلم کا شکار ہو رہی ہے وہ امت مسلمہ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار، افتراق پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ الکفر ملت واحدہ، کفر یکجا ہے، اکٹھا ہے، عالم کفر اکٹھا ہے، اور ان کے پیش نظر یہی ہے کہ ہم نے اسلام اور اہل اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، اور اس کی خاطر گریٹر اسرائیل اس کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ 1897 کے اندر ایک اجلاس ہوا تھا جس کے اندر جو یہودی تھے، یہودی کو زعماء، انہوں نے یہ تحریک پیش کی تھی، کہا تھا یہ جو بیت المقدس ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میراث ہے، اور اس کے وارث ہم یہودی ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کیا جائے اور اسرائیل کے اندر بسایا جائے۔ اس کی خاطر انہوں نے تحریک چلائی، اور پوری دنیا سے یہودی اکٹھے ہوتے رہے، اسرائیل کے اندر آ کر آباد ہوتے رہے، یہاں پہ قبضہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1948 مئی کے اندر انہوں نے اسرائیل نامی شیطانی ریاست کی بنیاد رکھی اور اس کا باقاعدہ باضابطہ طور پر اعلان کیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اہلیان فلسطین والوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان پر ظلم جبر۔ اب غزہ کے اندر کون سی جہنم نہیں برپا کی گئی؟ غزہ کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ظلم کیا گیا، جو جبر کے پہاڑ توڑے گئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، ہسپتالوں پہ بم دھماکے کیے گئے، جو کچھ ان کے ساتھ ظلم جبر کی داستانیں رقم کی گئی ہیں، کبھی شام پر کبھی لبنان پر حملہ کیا جاتا ہے، اور اب دوسری دفعہ ایران پہ حملہ کیا گیا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور یہ یہودی یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے تسلط کے اندر لایا جائے، مسلمانوں کا خاتمہ کیا جائے، میڈیا کے ذریعے، عالمی میڈیا کو اپنے کنٹرول کے ذریعے اپنے ظلم کو چھپایا جائے، اور پھر اداروں کو اور ریاستوں کو، کمزور ممالک جن کی معیشت کمزور ہے ان ممالک کو خریدا جائے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، اور پھر شیطان کی راہ جو ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے، جبکہ اس طرف کفر ایک ہے، یکجا ہے، اور امت مسلمہ کی حالت یہ ہے کہ ہم یہود و ہنود کی مصنوعات خریدتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سالانہ 12 ارب ڈالر یہ مسلمانوں کی طرف سے، اہلیان اسلام کی طرف سے اسرائیل کو جاتے ہیں۔ 12 ارب ڈالر یہ پاکستان کے لوگ، اہلیان مسلمان جو کہ دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں، جو ان کی مصنوعات خریدتے ہیں، یہ ان کو اتنی بچت ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم یہود و ہنود کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے اور امت آپس کے اندر متحد ہو جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے ایران پہ حملہ کیا ہے، اور ایران عالمی ممالک کے اندر، عالمی اسلامی ممالک کے اندر ایک مزاحمتی فورس ہے کفر کے سامنے۔ کفر کے سامنے اگر کوئی مزاحمتی فورس اس وقت موجود ہے تو وہ ایران ہے، اور اس کے بعد اگلا نمبر پاکستان کا بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ دجال کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، اور یاد رکھیں دوسرا پھر پاکستان کے اندر فتنۃ الخوارج جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، اس کا فتنہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ نے یہ قوت دی ہے ہماری پاک فوج کو کہ پاک فوج نے اچھا سبق سکھایا ہے۔